بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی تنزیہات کا بیان چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت کن کن چیزوں سے پاک ہیں۔ اسلامی عقائد باب نمبر 1 صفحہ نمبر 84، پانچویں تنزیہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں کہ ان کو بدا ہو۔ بدا سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ بدا کیا ہوتا ہے؟ لغت میں بدا کہتے ہیں بدا لہو ای ظہر لہو ما لم یظہر، یعنی جو بات معلوم نہ تھی اس کے معلوم ہو جانے کو بدا کہتے ہیں۔ جس بات کا علم پہلے نہ ہو بعد میں ہو جائے اس کو کہتے ہیں بدا۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلے جو علم تھا وہ اب غلط ثابت ہوا۔ ایک بات پہلے معلوم ہوئی تھی کہ یہ معاملہ ایسے ہے، اور پھر بعد میں معلوم ہو کہ نہیں ایسے نہیں بلکہ یہ تو ایسے تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں پہلے جو علم تھا وہ اب غلط ثابت ہوا۔ نظام الدین جیلانی نے رسالہ علم الہدا فی تحقیق البدا میں اس کو اختیار کیا ہے۔ یہ نہیں ایک شیعوں کا بہت بڑا عالم ہے، اس نے اس صورت کو اختیار کیا ہے کہ پہلے اللہ رب العزت کو جو علم ہوتا ہے پہلے سے، بعد میں وہ بعض اوقات غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور بدا کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اذا ظہر لہ رأی مخالف للرأی الاول، یعنی اس کو پہلی رائے کے مخالف کوئی دوسری رائے سوجی۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ رب العزت نے پہلے ایک چیز مثال کے طور پہ بنا دی، اور پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ تو نہیں بنانی چاہیے تھی، تو رائے بعد میں بدل جاتی ہے اور پہلی رائے کے مخالف دوسری رائے بن جاتی ہے۔ اس کو اختیار کیا ہے نظام الدین جیلانی شیعہ نے اپنے رسالہ علم الہدا فی تحقیق البدا میں، کہ بدا کا یہ مطلب ہے۔ نمبر 2، پہلے سے کچھ علم نہ تھا اب علم ہوا، یعنی پہلے ایک چیز کا علم ہی نہیں تھا اب علم ہوا ہے۔ شریف مرتضیٰ نے اپنی کتاب مرتضیٰ میں اس کو اختیار کیا، یہ بھی ایک شیعوں کے عالم ہے۔ قرآن پاک میں بھی بدا کا لفظ کئی جگہ وارد ہوا ہے، تو ان کے نزدیک بدا کو یہ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، بدا ان کا عقیدہ ہے۔ تو بعض ان کے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رائے مختلف ہو جاتی ہے، پہلے ایک رائے بنتی ہے یہ کام کرنا تھا، پھر رائے بنتی کہ یہ نہیں کرنا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ بعض کی رائے یہ ہے کہ بدا سے مراد یہ پہلے اللہ تعالیٰ کو ایک چیز معلوم نہیں ہوتی بعد میں معلوم ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں نقص لازم آتا ہے، یہ عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی بدا کا لفظ کئی جگہ وارد ہوا ہے، اور ہر جگہ یہی معنی ہے کہ نامعلوم چیز کا علم ہو جائے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، یعنی قرآن پاک میں بدا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوا، ویسے استعمال ہوا ہے۔ یوسف کی پاک دامنی کے دلائل دیکھنے کے بعد لوگوں کو یہ بات مناسب معلوم ہوئی کہ کچھ دنوں کے لیے ان کو قید کر دیں، یعنی قید کرنے کی رائے نئی پیدا ہوئی جو پہلے نہ تھی۔ بدا کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، بدا فی العلم یا بدا فی الاخبار، یعنی خدا نے پہلے سے کچھ جان رکھا تھا مگر بعد میں حقیقت الامر کچھ اور معلوم ہوئی۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے یہ معلوم تھا کہ یہ چیز موجود ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو موجود نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بدا فی العلم، کہ علم میں تبدیلی آ جانا، پہلے ایک چیز معلوم نہیں تھی بعد میں معلوم ہوئی۔ اور بدا فی الارادہ یعنی بدا فی التکوین، پہلے کچھ ارادہ تھا پھر یہ معلوم ہوا کہ یہ ارادہ ٹھیک نہیں، جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو بنانے کا ارادہ تھا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کو علم ہوا کہ یہ ارادہ ٹھیک نہیں، نعوذ باللہ۔ دوسرا یہ مطلب ہے بدا فی الارادہ۔ بدا فی الامر یا بدا فی التکلیف، یعنی پہلے کچھ حکم دیا پھر بعد ازاں یوں معلوم ہوا کہ پہلے حکم میں کچھ غلطی تھی، اس حکم کو بدل کر دوسرا ایسا حکم جس میں وہ نقصان نہ ہو بلکہ مصلحت
مصلحت وقت معلوم ہوتی ہو صادر فرمایا، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں یہ حکم تو صحیح نہیں تھا نعوذ باللہ، اور پھر کہا کہ نہیں یہ کام چھوڑ دو، یہ نہ کرو۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی، بدا فی العلم، ایک چیز کے بارے میں علم تھا پھر بعد میں وہ علم غلط ثابت ہوا، بدا فی الارادہ، پہلے کچھ ارادہ تھا پھر کچھ یوں معلوم ہوا کہ یہ ارادہ ٹھیک نہیں ہے، اور بدا فی الامر، یعنی پہلے کچھ حکم دیا پھر بعد ازاں یوں معلوم ہوا کہ پہلے حکم میں کچھ غلطی تھی۔ تو یہ تینوں قسمیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر ان سے نقص لازم آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تینوں قسموں سے پاک ہیں۔ بدا فی الامر اور نسخ کے درمیان فرق، اب کسی کو نسخ سے اعتراض ہو سکتا ہے، اشتباہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں بدا فی الامر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا پھر اللہ تعالیٰ کو علم ہوا کہ یہ حکم دینا صحیح نہیں تھا، دوبارہ کوئی دوسرا حکم دے دیا، مثال کے طور پہ پہلے جیسے قبلے کی طرف اپنا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور پھر بعد میں کہا کہ اس کی طرف رخ نہ کرو بلکہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو، تو ایک نسخ ہے ایک بدا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نسخ کے اندر پہلے والا جو حکم ہوتا ہے اس میں غلطی ثابت نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے حکم دینے میں غلطی لگ گئی، بلکہ ایک محدود وقت کے لیے ایک حکم ہوتا ہے، جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے تو پھر نیا حکم آ جاتا ہے۔ نسخ حقیقت میں اس کو کہتے ہیں کہ ایک حکم کا وقت پورا ہو جائے اور دوسرے حکم کا وقت آ جائے، البتہ کبھی تو پہلے سے وقت کی مقدار کی اطلاع کر دی جاتی ہے کہ یہ حکم اتنے وقت کے لیے، اور کبھی نہیں کی جاتی۔ مثلا یہ حکم تو آیا کہ نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھو، لیکن شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا بلکہ حلت باقی رہی۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نشے میں نماز نہ پڑھو، لیکن شراب کو حرام نہیں کیا، حلال رہی۔ پھر کچھ عرصے بعد حرمت کا حکم آیا، تو پہلا حکم صرف ایک مدت کے لیے تھا، پھر جب وہ مدت پوری ہو گئی تو شراب کی حرمت کا حکم دیا گیا، اگرچہ پہلے حکم کے ساتھ یہ نہیں بتایا گیا کہ حلت کی بقا صرف اتنے عرصے کے لیے ہے، یعنی شراب کب تک حلال ہے یہ بتایا نہیں گیا تھا، اس کو نسخ کہتے ہیں۔ جبکہ بدا فی الامر میں تبدیلی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ سابقہ حکم میں کچھ غلطی تھی۔ بدا کی تینوں قسموں کا لازم آنا، بدا فی الامر کے واقع ہونے کی صورت میں بدا فی الارادہ لازم ہے، یعنی جو آخری قسم تھی کہ ایک حکم بتایا اس میں بعد میں پتہ چلا کہ یہ حکم غلط بتایا تھا، اب دوسرا حکم بتا دیا، تو اس میں تینوں قسمیں ہی آ جاتی ہیں، کیونکہ بدا فی الارادہ تو اسی کو کہتے ہیں کہ کسی نئی مصلحت کے سبب سے پہلے ارادہ کو ترک کر دیں، تو جب بدا فی الامر نئے امر کا حکم ہوگا تو اس میں بدا فی الارادہ بھی خود بخود ہوگا، یعنی پہلے ارادہ کو ترک کر کے نیا ارادہ کرنا، تو جب مصلحت کے لحاظ سے حکم بدلا گیا تو پہلا ارادہ جو اس حکم کی ہمیشگی کا تھا وہ بدل گیا۔ اسی طرح بدا فی الارادہ کو بدا فی العلم لازم ہے، یعنی پہلے انسان کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ ارادہ کرتا ہے، تو کیونکہ ارادہ تو نئی مصلحت کے معلوم ہونے پر بدلتا ہے، تو جب کوئی نئی مصلحت معلوم ہوئی تو لا محالہ یہ بات صحیح ہوئی کہ جو علم اب حاصل ہوا ہے وہ پہلے نہ تھا، اور جو پہلے تھا وہ اب غلط معلوم ہوا، اس کو بدا فی العلم کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ بدا فی الامر کے اندر تینوں چیزیں آتی ہیں کہ جب حکم میں تبدیلی، حکم کے اندر غلطی ظاہر ہو تو ارادے میں بھی غلطی ظاہر ہوگی اور علم میں بھی غلطی ظاہر ہوگی۔ عقیدہ بدا کا نتیجہ، جیسا کہ اوپر تفصیل سے واضح ہوا، بدا کے عقیدہ کو اللہ تعالیٰ کا جاہل اور لا علم ہونا لازم ہے، نعوذ باللہ، اور اسی وجہ سے بعض شیعہ خود اس عقیدے کے انکار پر مجبور ہوئے، مثلا محقق طوسی نے عقیدہ بدا کا انکار کیا، اور شیعوں کے مجتہد اعظم مولوی دلدار علی نے اپنی کتاب اساس الاصول میں لکھا ہے اعلم ان البدا لا ينبغي ان يقول به احد لانه يلزم منه ان يتصف الباری تعالی بالجهل كما لا يخفى، جاننا چاہیے کہ عقیدہ بدا اس لائق نہیں کہ کوئی شخص اس کا قائل ہو، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ باری تعالی نعوذ باللہ جاہل ہو، جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ بدا کا قرآن کے مخالف ہونا،
سورہ طٰہٰ آیت نمبر 52 میں ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بہکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے۔ تو عقیدہ بدا سے بھولنا لازم آتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت بھولتے نہیں ہیں، جبکہ عقیدہ بدا کی روح سے اللہ تعالیٰ کو چوک ہو جاتی ہے، معاذ اللہ۔ قائلین بدا کے دلائل اور ان کے جواب۔ پہلی دلیل، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ الکتاب، سورہ رعد آیت نمبر 39، کہ اس میں ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور لکھے ہوئے حکم کو اسی لیے مٹایا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں اب نقص و عیب کا علم، وہ علم ہوا جو پہلے نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ تو اس آیت کو لے کر انہوں نے کہا کہ حکم کو مٹایا اسی لیے جاتا ہے کہ اس میں غلطی کا علم ہو جاتا ہے، نقص اور عیب کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ حکم صحیح نہیں تھا۔ اس کا جواب کیا ہے، اس آیت سے بدا پر استدلال صحیح نہیں۔ سیاق و سباق کے ساتھ جب ان آیات کو دیکھیں تو بات یوں ہے، پوری آیت یوں ہے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ یعنی کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ امر نہیں کہ ایک آیت یعنی ایک حکم بھی بغیر خدا کے حکم کے اپنی طرف سے لا سکے۔ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں لاتے بلکہ اللہ کے حکم سے لاتے ہیں، بلکہ احکام کا مقرر ہونا اذن و اختیار خداوندی پر موقوف ہے، اور خدا تعالیٰ کے حکمت و مصلحت کے اعتبار سے ان کا یہ معمول مقرر ہے کہ ہر زمانہ کے مناسب خاص خاص احکام ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے زمانہ میں بعض امور میں دوسرے احکام آتے ہیں اور پہلے احکام موقوف ہو جاتے ہیں، اور بعض بحالیہ باقی رہتے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ جس حکم کو چاہیں موقوف کر دیتے ہیں اور جس حکم کو چاہیں قائم رکھتے ہیں، اور اصل کتاب یعنی لوح محفوظ انہی کے پاس رہتی ہے، اور یہ سب احکام ناسخ و منسوخ و غیر منسوخ اس میں درج ہیں، وہ سب کی جامع ہے۔ یعنی جس طرح سے یہ احکام آتے ہیں وہ اللہ ہی کے قبضہ میں ہے، بس سابقہ احکام کے موافق یا مغایر اس سے بدلے ہوئے احکام لانے کی کسی اور کو گنجائش اور دسترس ہی نہیں ہو سکتی۔ تو آیت میں تو یہ بات ہے کہ ہر کام کی ایک مدت مقرر ہوتی ہے، پھر جب اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس حکم کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو غلطی لگ جاتی ہے پہلے والے حکم کے بارے میں کہ پہلا حکم صحیح نہیں تھا اب صحیح ہوا ہے تو اس وجہ سے حکم تبدیل کر دیا، یہ تو مراد ہی نہیں ہے۔ پوری آیت کو پڑھیں تو کیا ترجمہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر حکم کی مدت مقرر ہوتی ہے، اور جب اس کی مدت مقرر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس حکم کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی مذکورہ بالا کے منافی نہیں کہ ایک تو ام الکتاب یعنی بڑا دفتر جو علم خدا بندی کے موافق یا خود علم خدا بندی ہے، اس میں گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں ہوتا، دفتر رجسٹر کو کہتے ہیں، اور دوسرا ایک چھوٹا دفتر ہے جو ایک زمانہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں پوری ہو کر مٹ جاتی ہیں اور کچھ کو آئندہ زمانے کے لیے بھی برقرار رکھا جاتا ہے۔ قائلین کی دوسری دلیل جو کہتے ہیں کہ عقیدہ بدا درست ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، سورہ اعراف آیت نمبر 142۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کو 30 دن میں تورات دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر 30 دن میں ان کو توریت نہ ملی، بلکہ 10 دن اور اضافہ کر کے 40 دن میں ان کو توریت دی گئی۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات آئی کہ 30 دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دوں، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کا علم بدل گیا یا ارادہ بدل گیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر 40 دن میں دے دی، 30 دن کا وعدہ کر کے 40 دن میں دے دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو غلطی لگ گئی۔ تو جواب، اول تو آیت کا ترجمہ دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ 10 راتوں کا اضافہ بطور تتمہ کے ہے، اتممناہا بعشرین، جیسے ظہر کی نماز کی اصل 4 رکعات فرض ہیں، اس کے ساتھ سنن و نوافل بطور تتمہ کے ہیں، اسی طرح اور نمازوں میں بھی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں بھی یہی احتمال ہے کہ 30 دن بطور فرض کے ہیں اور 10 دن بطور نفل کے ہیں، یعنی اصل تو وعدہ 30 دن کا تھا اور 10 دن اس کے ساتھ اضافی تھے۔ دوسرا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ تورات 40 دن کے بعد ہی دی گئی ہو، بلکہ اس کا بھی احتمال ہے کہ 30 دن کے بعد تورات مل گئی ہو اور 10 دن کا اضافہ بطور شکرانہ کے کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن بطور شکرانہ کے گزارے ہوں، 30 دن میں ہی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہو۔ اس طرح سے وعدہ کی مدت میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ آگے ہے باب نمبر 2، انبیاء اور رسل سے متعلق عقائد کا بیان۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام حق تعالیٰ کے پاک اور برگزیدہ بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ خلق کو حق تعالیٰ کی طرف بلائیں اور گمراہی سے سیدھے راستہ پر لائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دار السلام یعنی جنت کی طرف دعوت دیں، جو اس کی رضا کا مقام ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرے اس کو جنت کی خوشخبری سنائیں، اور جو شخص اس کی دعوت کو قبول نہ کرے، قبول کرنے سے انکار یا اعراض کرے، اس کو دوزخ کی وعید سنائیں۔ شریعت میں نبی کس کو کہتے ہیں؟ النبی انسان بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحی الیہ مسایرہ مع مسامرہ۔ نبی وہ انسان اور بشر ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا ہے جو اس کی طرف وحی کی گئی ہے۔ لفظ نبوت اور رسالت کا مفہوم۔ نبوت مصدر ہے نبأ سے، جس کے معنی خبر کے ہیں، اور یہاں اس سے وہ خاص خبر مراد ہے جس کو خدا تعالیٰ اپنی طرف سے کسی اپنے خاص برگزیدہ بندے پر نازل فرمائے تاکہ بندوں کو اس سے واقف اور باخبر کر دے۔ لہذا نبوت کے معنی ان باتوں اور خبروں کو پہنچانے کے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس برگزیدہ شخص کو پہنچی ہیں، اور اس برگزیدہ شخص کو جو خدا کی دی ہوئی خبروں کو بندوں تک پہنچائے نبی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نبوت نبا سے نکلا ہے جس کا معنی ہے خبر دینا، تو نبی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہوئی خبریں آگے اللہ کے بندوں کو پہنچائے۔ رسالت کے معنی خدا تعالیٰ اور ذی عقل مخلوق کے درمیان سفارت کے ہیں۔ ٹھیک ہے، رسالت کے معنی سفارت کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان جو سفیر ہو یعنی پیغام پہنچانے والا اس کو رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق۔ صحیح یہ ہے کہ رسول کا مرتبہ نبی سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ احادیث میں انبیاء کی تعداد 1,00,000 سے بھی زائد آئی ہے اور رسولوں کی تعداد 313 آئی ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول خاص ہے اور نبی عام ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ اس لیے محققین نے نبی اور رسول میں یہ فرق کیا ہے کہ نبی وہ برگزیدہ بندہ ہے کہ جس پر اللہ کی وحی آتی ہو اور وہ ہدایت خلق اور تبلیغ احکام الہیہ پر مامور ہو، خواہ صاحب کتاب ہو یا نہ ہو۔ اور انبیاء کرام میں سے جس کو من جانب اللہ کوئی خصوصی امتیاز حاصل ہو، یعنی اس کو نئی کتاب یا کوئی نئی شریعت دی گئی ہو، یا منکرین اور مکذبین کے مقابلہ کا اس کو حکم دیا گیا ہو، یا کسی نئی امت کی طرف اس کو مبعوث کیا گیا ہو، تو اس کو رسول کہتے ہیں۔ تنبیہ: رسول کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت نازل ہو، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالاتفاق رسول تھے، لیکن ان پر کوئی کتاب اور شریعت نازل نہیں ہوئی۔ نیز ایک حدیث سے ظاہر ہے کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے، جبکہ کتابوں اور صحیفوں کی کل تعداد اس سے کہیں کم ہے۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد 104 ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول کے لیے جدید کتاب و شریعت کا ہونا ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ایک عوام الناس میں مشہور ہے، بعض لوگوں میں، کہ جس نبی کو نئی کتاب ملے وہ نبی رسول ہوتا ہے، یا نئی شریعت ملے۔ تو نئی کتاب یا نئی شریعت ملنا رسول کے لیے ضروری نہیں، بلکہ منکرین یا مکذبین کے مقابلہ کا اس کو حکم دیا گیا ہو، یا نئی امت کی طرف مبعوث کیا گیا ہو، تو وہ بھی رسول ہوتا ہے۔
نبوت اور رسالت محض عطیہ الہی ہے، اکتسابی نہیں۔ نبوت اور رسالت محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے خلعت نبوت سے سرفراز کرتا ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، سورہ نحل آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ 20، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سورہ حج آیت نمبر 75۔ اللہ چھانٹ لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے اور آدمیوں میں۔ نبوت کوئی اکتسابی شے نہیں جو مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل ہو یا کسی خاص قابلیت اور استعداد سے حاصل ہو۔ کسی خاص قابلیت اور استعداد حاصل ہو جانے سے خود بخود نبی ہو جاتا ہو۔ تو نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کوئی محنت اور کوشش کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔